حاضرین گرامی قدر، آج کے خطبہ جمعہ میں جس ہستی کا ذکر خیر کرنا چاہتا ہوں، آپ کو امین الامت کا لقب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا۔ آپ کی پوری زندگی میدان جنگ میں گزری۔ آپ نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے بے بہا خدمات سر انجام دیں۔ آپ اسلامی فوج کے سپہ سالار بھی رہے۔ آپ کی سپہ سالاری میں عالم اسلام نے اور اسلامی سلطنت نے بے حد ترقی کی۔ میری مراد امین الامت حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو امین الامت کا لقب عطا فرمایا، اور آپ کو یہ خطاب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے ملا۔ قبیلہ قریش کے ایک شاخ فہر سے آپ تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کا خاندان قریش کے بہت ہی نامور اور معزز اشخاص میں شامل کیا جاتا تھا، اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ آپ ان خوش نصیب صحابہ میں سے ہیں کہ جن 10 صحابہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی بشارت اس دنیا میں عطا فرمائی۔ ان میں ایک حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور آپ اکثر عشرہ مبشرہ کے نام سنتے رہتے ہیں، تو جیسے ہمیں انڈین ایکٹرز کے نام یاد ہوتے ہیں، کرکٹرز کے نام یاد ہوتے ہیں، سیلیبریٹیز کے نام یاد ہوتے ہیں، کبھی اپنے بچوں کو اور اپنے گھر کے چھوٹوں کو عشرہ مبشرہ صحابہ کے نام بھی یاد کروا دیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ ان کا ایک روحانی تعلق ان جنتی صحابہ کرام سے جڑ جائے گا جن کو حضور نے اسی دنیا میں جنت کی بشارت عطا فرمائی تھی۔ اور یہ روایت حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور سنن ترمذی کی حدیث نمبر 3682 ہے، جس میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جنتی ہیں، عمر جنتی ہیں، عثمان جنتی ہیں، علی جنتی ہیں، عبد الرحمن بن عوف جنتی ہیں، طلحہ جنتی ہیں، زبیر جنتی ہیں، سعد جنتی ہیں، ابو سعید جنتی ہیں، اور آخر پر جس ہستی کا نام آیا ابو عبیدہ جنتی ہیں۔ یہ وہ 10 عشرہ مبشرہ صحابہ تھے جن کو اسی دنیا میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی بشارت عطا فرمائی تھی۔ تو میں تعارف پیش کر رہا تھا حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کا اصل نام عامر تھا، ابو عبیدہ آپ کی کنیت تھی، امین الامت کا لقب، اور والد کا نام عبداللہ تھا، لیکن آپ کی کنیت کی نسبت آپ کو منسوب اپنے دادا کی طرف کیا جاتا ہے جن کا نام ابن الجراح تھا۔ اسی نسبت سے آپ کو ابو عبیدہ بن جراح کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں فہر قبیلے سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل جاتا تھا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام قبول کرنا
یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بدولت اسلام کی دولت حضرت ابو عبیدہ کو نصیب ہوئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو دعوت دی اور آپ کی دعوت پر آپ نے اسلام قبول فرمایا، اور اسلام قبول کرنے میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا نمبر 9واں ہے، آپ 9ویں نمبر پر اسلام قبول کرنے والوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کی ہستی یہ خالصتاً میدان جنگ کے لیے بنائی گئی ہستی تھی۔ آپ نے تمام غزوات میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانہ بشانہ اسلام کے لیے جنگیں لڑی، وہ بدر ہو، وہ احد ہو، وہ خیبر ہو، وہ یرموک ہو، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ میدان جنگ میں نظر آئے۔